اور مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا باخدا کہ سرکار کا کون سا پہلو ایسا ہے جس کی تعریف نہ کی جائے، جس کے گن نہ گائے جائیں۔ آپ دیکھیں، کیا معاذ اللہ اللہ کے رسول غریب تھے؟ کبھی سوچا؟ وہ شخص کیسے غریب ہو سکتا ہے جو 500 700 بکریوں کا ریوڑ اللہ کی راہ میں دے دے؟ کہ مانگنے والے آتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ کیسا آدمی ہے، اس کو غریب ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے۔ جس کے 9 گھر ہوں، ایک وقت میں کم از کم 9 ازواج ہوں، غریب آدمی کی ہو سکتی ہیں؟ وہ ایک بیوی نہیں پھر پالی جاتی، 9 تو غریب نہیں تھے، مگر کھانے میں، خوراک میں، لباس میں، رہائش میں وہ طریقہ اپنایا جو امت کا سب سے نچلے درجے کے آدمی کا رویہ تھا، طریقہ تھا، جو اس کی حیثیت تھی، تاکہ میرا کوئی امتی ڈپریشن میں مبتلا نہ ہو۔ اس کو پتہ لگے، یار میں بھوکا ہوں، میرا رسول بھی بھوکا ہے، میرا پیٹ ننگا ہے، میرے رسول کا بھی ننگا ہے، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میرے رسول کے بھی پھٹے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنا جوتا گاٹ رہا ہے، میں بھی جوتا گاٹ کے پہن رہا ہوں، تاکہ کوئی ایک امتی ڈپریشن میں نہ چلا جائے۔ اس رویے کو اپنایا، زندگی اس لیول پہ جا کے گزاری، سب ایک ہی طرح اس کو آن کر لیں، پوری امت کو ڈپریشن میں جانے سے روک لیا، احساس محرومی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ آج ہم جو دین کی باتیں کرنے نکلتے ہیں، رسول اللہ کی باتیں کرنے نکلتے ہیں، بہت بڑھیا گاڑی ہوتی ہے، بہت بڑھیا لباس ہوتا ہے، بہت بڑھیا موبائل ہوتا ہے، اور خدا جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رویوں کو چیک کرنا ہے، رسول اللہ سے تعلق کے لیے، محبت کے لیے، قربت کے لیے، احساس کے لیے، یہ سمجھنا ہے، ان سے نسبت جوڑنے کے لیے کہ سرکار نے کیا رویے اپنائے۔ جب آپ 29 دن کے لیے ایک بالا خانے پہ چلے گئے، ازواج سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی اجازت چاہی، اجازت دی گئی، تو آ کے دیکھا تو میرے آقا ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور چٹائی کے نشان جسم مبارک پر پڑ گئے، اور ایک طرف ایک گھڑا پڑا ہوا تھا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بری طرح رونا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچا دین لے کر آئے ہیں، اور آپ کی یہ حالت، اور کیسر و کسرہ والے مزے لوٹیں۔ آپ نے فرمایا، عمر تم کیا چاہتے ہو کہ اس دنیا کی آسائشیں میں لے لوں اور آگے کی راحتیں چھوڑ دوں؟ ان کے نصیب میں آگے کی راحتیں نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ٹیچنگ تھی۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ ایک دعا بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ نے اللہ سے فرمائی ہو کہ میری امت کو مال دے دینا، میری امت کو امیر کر دینا، دولت مند کر دینا۔ ایک دعا بھی ریکارڈ پہ، یہ یہاں عربی کے اور دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے اسکالر بھی ہیں، یہ ثابت کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بڑھیا چیز ہوتی دولت، تو یہ کیسے ممکن ہے جو رؤوف و رحیم ہے، ہماری بہتری کے لیے حریص ہے، وہ ہمارے لیے یہ دعا نہ کرتے کہ اللہ ان کو دولت مند کر دینا، ان کو سونا اور جواہر دے دینا، ان کو مال و مال کر دینا۔ ایک دعا رسول اللہ کی کوئی ریکارڈ پہ نہیں بتا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں جس کے پیچھے ہم اس وقت بھاگ رہے ہیں۔ تو ہمیں رسول اللہ کے رویوں کو سمجھنے کے لیے بہت نارمل ہونا پڑے گا، کیونکہ خود پروردگار عالم جو فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں امت وسط بنایا اور تم کو دوسری امتوں پر گواہ بنایا، اور تم پر رسول اللہ کو۔ امت سے وسط سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا ہم وسط میں آئے ہیں امتوں کے؟ ہم تو آخری امت ہیں، ساری امتیں گزر چکی ہیں، ہمارے بعد تو کوئی امت آنے والی نہیں ہے، ہمارے بعد تو آخرت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ تو وسط سے مراد اعتدال کا رویہ ہے، وسطی طریقہ، نہ شدت عبادات میں، نہ شدت دنیا میں، اعتدال کے ساتھ، ہلکی پھلکی دنیا بھی ہو
اور ساتھ ساتھ عبادات بھی ہوں، دینی رویہ بھی ہو، اور عام آدمی میں یہ سمجھتا ہوں کہ محفوظ راستے پر ہے، اور عام آدمی کا رویہ دین میں زیادہ بہتر ہے کہ وہ زیادہ تقویٰ دنیا کے لیے بھی نہیں کر رہا اور زیادہ تقویٰ دین کے لیے بھی نہیں کر رہا، درمیانے رویے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو جو بھی شخص اس اعتدال کے راستے کو اپنائے گا، اعتدال کیا ہے؟ جس بات پہ غصہ آئے آنا چاہیے، جس پہ خوشی ہو ہونی چاہیے، جس پہ غم ہو ہونا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر روئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا کیا میرے سینے میں دل نہیں؟ تو اعتدال کا رویہ یہ ہے کہ آپ بیلنس طریقے سے چلیں۔ میں اس کو پنجابی میں ایک جملہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کرتا ہوں کہ اجڑ رہو، اس کو اردو میں کہتے ہیں ریوڑ میں رہو، سنگل آؤٹ مت ہو، خاص بننے کی کوشش نہ کرو، معاشرے میں امتیاز حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے ہیں کبھی جگہ کی تخصیص نہیں ہوئی کہ یہ جگہ مخصوص ہے رسول اللہ کی نشست کے لیے، ہرگز کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کوئی لباس مخصوص نہیں، کوئی بیٹھنے کا طریقہ مخصوص نہیں، باہر سے آنے والا جب تک اسے بتایا نہ جائے شناخت نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی اور مکہ سے مدینہ کو جا رہے تھے، جب قباء کا علاقہ نزدیک آیا جہاں لوگ ویلکم کے لیے کھڑے تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی کیونکہ آپ کا قد لمبا تھا، آپ کا قد تھوڑا سا لمبائی لیے ہوئے تھا، تو انہوں نے سوچا، گمان کیا کہ مبادا کے لوگ مجھے پیغمبر سمجھ لیں، کیونکہ کوئی تخصیص نہیں تھی۔ تو انہوں نے اپنی چادر کندھے سے اتاری اور صاحبان کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے کر لی کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ رسول ہے۔ ہمارا رسول تو اتنا نارمل ہے، اس کا لباس اتنا نارمل ہے، اس کا چلنا پھرنا اتنا نارمل ہے، اور ہم خاص بنتے ہیں۔ ذرا سا علم حاصل ہو جائے دین کا، ہمارا رو بھی نہیں ختم ہوتا معاشرے میں۔ میں ایک ادب کی بات کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا، اگر کسی دوست نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لے، تاکہ لمبی بات کا فائدہ نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 6 یا 2 دن کا فرق تھا پیدائش میں شاید 6 دن یا 2 دن کا، اور دونوں نے حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا۔ دودھ شریک بھائی بھی ہیں، چچا بھتیجے بھی ہیں، دوست بھی ہیں بچپن کی۔ تو حمزہ سے کسی نے پوچھا کہ حمزہ تم میں بڑا کون ہے؟ حمزہ تم میں، یہ ادب کے لیے ایک بات بتا کے میں اجازت چاہوں گا، تم میں بڑا کون ہے؟ تو کیا حسین جواب ہے حمزہ کا کہ بڑے تو وہی ہیں، بڑے تو وہی ہیں، ہاں میں چند دن پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔